ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ چنانچہ آپ رمضان کا جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا، شروع ہو جاتا تھا، تو آپ اپنی کمر کس لیتے تھے، اپنی راتوں کو عبادتوں میں گزارتے تھے، بیدار رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور اپنے اہل خانہ کو جگانے کا عمل صرف اسی آخری عشرے میں خاص نہیں تھا، بلکہ آپ پورے سال انہیں عبادت کے لیے اور رات میں شب قیام اللیل کے لیے جگایا کرتے تھے۔ لیکن اس عشرے میں اہتمام بڑھ جاتا تھا، تاکید کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ آپ انہیں جگاتے تھے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جائے تو سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ بات یہ ہے کہ رات میں تہجد پڑھی جائے، کوشش کی جائے اور اپنے اہل عیال کو اور اپنے بیوی بچوں کو نمازوں کے لیے اٹھایا جائے اگر وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور بڑی حربہ نصیبی کی اور بڑے خسارے کی بات ہے کہ ہم بہت سارے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ مبارک راتیں گزر جاتی ہیں اور وہ غفلتوں میں پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ قیمتی اوقات وہ بے فائدہ چیزوں میں گزار دیتے ہیں، یا تو پوری رات یا رات کا اکثر حصہ کھیل کود میں گزار دیتے ہیں اور ان چیزوں میں گزار دیتے ہیں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور فائدہ کبھی کبھار ہوتا تو ہے لیکن محدود فائدہ، جس کو دوسرے کسی بھی وقت میں حاصل کیا جا سکتا ہے رمضان کے علاوہ دوسرے اوقات میں، لیکن وہ لوگ اس مہینے ان معمولی فائدے والے کام